لیکچر نمبر 1 ہے اور آج کے لیکچر میں ہم اپنے سبجیکٹ کو جانیں گے. اس لیکچر کو انٹروڈکٹری لیکچر یا اورینٹیشن لیکچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج ہم سبجیکٹ کو نہیں پڑھیں گے لیکن ہم اپنے سارے سبجیکٹ کو جانیں گے. سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ساری انز آؤٹس ڈوز ڈونٹس یہ سب جانیں گے. تو سب سے پہلے سبجیکٹ کا ایم دیکھتے ہیں. یہ جو بھی چیزیں میں نے لکھی ہیں، یہ جو آپ کو وائٹ بورڈ پہ نظر آ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اے سی سی اے کے سلیبس میں سے اور اے سی سی اے کی ویب سائٹ میں سے پک کی گئی ہیں. تو سب سے پہلے بیٹا آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس کا نام ہے مینجمنٹ انفارمیشن. اس سبجیکٹ کا پرپس کیا ہے، ایم کیا ہے، یہ آپ کے اے سی سی اے کے فاؤنڈیشن میں یا ایف آئی اے میں یہ ہمارا پہلے 2 سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ ہے. پہلے 2 سبجیکٹ آپ کو پتہ ہے، ایک ایف اے 1 ہے اور دوسرا ایم اے 1 ہے. یہ جو ایف اے 1 ہے یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو فوکس کرتا ہے اور جو ایم اے 1 ہے نام تو اس کا مینجمنٹ انفارمیشن ہے، سادہ زبان میں اس کو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. جو آپ نے پریویس لیکچر پڑھا ہے اس میں آپ نے یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں. یہ اکاؤنٹنگ وہ اکاؤنٹنگ ہے جس کو مارکیٹ میں سب کے لیے اوپن پبلش کیا جاتا ہے، چھاپا جاتا ہے، چھپایا نہیں جاتا. لیکن جو میں آپ کو اکاؤنٹنگ پڑھا رہا ہوں یہ سیکرٹ اکاؤنٹنگ ہے. یہ ادارے کے اندر جو ادارے کو چلانے والے لوگ ہیں جن کو مینجمنٹ کہتے ہیں، یہ ان کے لیے کی جاتی ہے بیٹے. تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ یہ پبلش اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، اور جو یہ ایم اے 1 کے تھرو آپ اکاؤنٹنگ پڑھیں گے، ایم اے 1 اس کے بعد ایم اے 2 پھر اس کے بعد ایف ایم اے، تو یہ 3 سبجیکٹ آپ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے پڑھ رہے ہوں گے. تینوں میں نام ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن ان تینوں سبجیکٹ میں جو پرائمری آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے، یہ ایسی سیکرٹ اکاؤنٹنگ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. اور اس اکاؤنٹنگ کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایز این اکاؤنٹنٹ وہ تمام کام کرنے ہیں جس سے آپ کی بنائی ہوئی اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن کو یوز کر کے مینجمنٹ کچھ فیصلے کر سکے، اپنے مستقبل کو بہتر طریقے سے ادارے کے مستقبل کو پلان کر سکے. تو اگر آپ اس سبجیکٹ کا ایم دیکھیں یا پرپس دیکھیں جو اے سی سی نے اپنے سلیبس میں بتایا ہے، تو اس سبجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نالج دینا ہے اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ دینی ہے. انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے، کریمنگ نہیں کرنی. نالج میں کچھ چیزیں کریمنگ کی آئیں گی لیکن انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے کیلکولیشن کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، کم سے کم کریمنگ ہے. تو اے سی سی آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ اس سبجیکٹ میں وہ آپ کو کچھ نالج کریمنگ والی چیزیں بھی بتائیں گے، کچھ آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ بھی دیں گے، اور ایسی انڈرسٹینڈنگ دیں گے جس کے تحت آپ ادارے کی مینجمنٹ کے لیے کچھ انفارمیشن بنا سکیں جس کو اکاؤنٹنگ انفارمیشن کہتے ہیں. اور اس انفارمیشن کو آپ نے یوز بھی کرنا ہے اور مینجمنٹ نے بھی یوز کرنا ہے 2 مقاصد کے لیے. پہلا مقصد ہے پلاننگ کے لیے. پلاننگ ہمیشہ فیوچر کی ہوتی ہے. مثلا ادارہ ایکسٹرا شفٹ لگا کے کام کرے تو اس کو پلان کرنا ہے. ادارے کو اگر اپنی نئی پروڈکٹ لانی ہے تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، نئی پروڈکٹ کے لیے نئے ورکر ہائر کیے جائیں گے یا پرانے ورکر سے امپلائی سے کام کروایا جائے گا. یہ ساری چیزیں پلاننگ. پلاننگ ہوتی ہے فیوچر کا پلان بنانا. مثال کے طور پر اگر ہم آج بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ آپ نے آج سے اتنے عرصے بعد فلاں ڈیٹ کو پیپر دینا ہے، تو یہ ہماری پلاننگ ہوگی، اور اس پلاننگ کو پرفارم اچیو کرنے کے لیے ہم یہ ساری کوچنگ اور یہ سارا کچھ کریں گے. تو اسی طرح ادارے کی مینجمنٹ بھی پلان کرتی ہے مستقبل کو اور بہتر پوزیشن پہ جانا چاہتی ہے. جہاں آج ادارہ کھڑا ہے ادارہ اس سے بہتر پوزیشن پہ جانا چاہتا ہے، تو اس کی پلاننگ اور ڈیسیژن میکنگ. ڈیسیژن میکنگ کہتے ہیں ڈفرنٹ آپ کے پاس چوائسیز ہوں تو ان میں سے بہتر والی چوائس کو پک کرنا. تو مثال کے طور پر ادارے کو پروڈکٹ خود بنانی چاہیے
یا بنی بنائی پروڈکٹ مارکیٹ سے لے لینی چاہیے اور اس کو بیچنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ ٹراؤزرز میں ڈیل کر رہے ہیں، گارمنٹس ٹراؤزر میں، تو کیا ہم بنے بنائے ٹراؤزر خرید کے بیچیں یا خود اپنی فیکٹری میں ٹراؤزر بنا کے بیچیں؟ اگر ہم نے اس چیز کا ڈیسیژن لینا ہے تو بیٹا ڈیسیژن لینے کے لیے وہ کون کون سی فگرز، وہ کون کون سے نمبرز ہیں جو آپ مینجمنٹ کو بنا کے دیں گے. تو یہ سبجیکٹ ہمیں مینجمنٹ کی پلاننگ اور مینجمنٹ کی ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے. آپ کی بنائی ہوئی مینجمنٹ سے آپ کی بنائی ہوئی اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن سے مینجمنٹ فیوچر کے بارے میں پلان کرے گی. وہ فیوچر چاہے ایک ہفتہ ہے، ایک مہینہ ہے یا ایک سال ہے. اور جہاں مینجمنٹ کو 2-3 آپشنز یا چوائسز نظر آئیں گی تو مینجمنٹ ان میں سے بہتر والی آپشن کو سلیکٹ کرے گی. یہ جو ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ڈیسیژن میکنگ کہتے ہیں. کیا آپ کو یہ مقصد سمجھ آ گیا کہ آپ نے مینجمنٹ کے لیے سیکرٹ اکاؤنٹنگ کرنی ہے اور مینجمنٹ نے آپ کی ہوئی اکاؤنٹنگ سے فیوچر کی پلاننگ اور فیصلہ سازی کرنی ہے. ڈیسیژن میکنگ کو انگلش میں، اردو میں کہتے ہیں فیصلہ سازی کرنا، فیصلے کرنا. نیکسٹ. اچھا اس کو آپ نے یاد نہیں کرنا، یہ ایم آپ نے یاد نہیں کرنا. آج کے لیکچر میں آپ نے کچھ یاد نہیں کرنا بیٹے. آج کے لیکچر میں سے کوئی چیز یاد کرنے والی نہیں ہے. آج کا لیکچر آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں اویئرنیس دے گا. اچھا جی آتے ہیں پیپر کی پوزیشن کیا ہے ہمارے اوور آل سبجیکٹ میں، سلیبس میں، اے سی سی اے میں. تو اے سی سی اے کا یہ فاؤنڈیشن ڈپلوما جو آپ کر رہے ہیں بیٹے، اس میں پہلا پیپر ہے یہ MA1، اس سے اگلا پیپر ہے MA2 اور اس کے بعد ہے FMA. MA1 کا پورا نام ہے مینجمنٹ انفارمیشن، جو ہم یہ پیپر پڑھ رہے ہیں. مینجمنٹ انفارمیشن، اسی سے جو نالج آپ لیں گے، گین کریں گے، وہ سارا نالج MA2 میں یوز ہوگا اور کچھ ایکسٹرا ٹاپکس ہوں گے. اس کو بولتے ہیں مینیجنگ کاسٹ اینڈ فائنانس، یہ نام ہے سبجیکٹ کا. اس کے بعد ادھر ان دونوں سبجیکٹ سے جو نالج آئے گا وہ سارا نالج پلس کچھ ایکسٹرا نالج، وہ آپ کا فاؤنڈیشن ان مینجمنٹ اکاؤنٹنگ، یعنی مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو پیور نام ہے اس میں یوز ہوگا. تو یہ 3 پیپر ہیں جو فاؤنڈیشن کے ہیں، MA1 MA2 FMA. اسی طرح جو آپ نے FA1 پڑھنا ہے اس سے اگلا پیپر FA2 ہے، پھر ایک FFA ہے. تو یہ ایک سیریز ہے، 3 فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ ہے فاؤنڈیشن میں اور 3 مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیکرٹ نہیں ہوتی، وہ کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں آپ. مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو ہمارے سبجیکٹ میں پڑھائی جائے گی بیٹا یہ سیکرٹ اکاؤنٹنگ ہے. یہ اکاؤنٹنگ آپ کو پتا ہوگی، ادارے کے مالکان کو پتا ہوگی، یا ادارے کو جو چلانے والے مینیجرز ہیں ان کو پتا ہوگی. ہر بندے کو نہیں پتا ہوگی. کسٹمر کو تو ہرگز یہ نہیں دکھانی، کسٹمر سے تو چھپا کے رکھنی ہے. مثلا آپ کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں، اگر آپ وہاں سے کوئی کپڑا خرید رہے ہیں تو وہ دکاندار آپ کو یہ تو بتاتا ہے کہ بھائی یہ کپڑا آپ مجھ سے اتنے کا لے سکتے ہیں، لیکن وہ خود یہ نہیں بتاتا کہ میں نے یہ کپڑا کتنے کا خریدا تھا. جو اس کی اپنی پرچیز کاسٹ ہے، جتنے پہ کپڑا اس نے خریدا ہے، وہ سیکرٹ رکھتا ہے جان بوجھ کے. اور اگر آپ کو وہ بتائے گا بھی نا تو کبھی بھی صحیح فگر نہیں بتائے گا. مثلا آپ اسے کپڑا لیتے ہیں، وہ کہتا ہے جی فار ایگزامپل یہ 500 روپے میٹر آپ کو مل جائے گا. آپ اسے کہتے ہیں نہیں میں نے تو 500 کا نہیں لینا، میں نے تو 450 روپے پر میٹر لینا ہے. یہ وہ بحث کرتے ہیں. بحث کرنے کے بعد جاتے ہیں اور آپ اس سے کسی بھی شاپ کیپر سے کپڑا خریدنے کا ریٹ پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے 500 روپے پر میٹر. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے 500 نہیں دینا. بہت بحث کرنے کے بعد وہ آپ سے کہتے ہیں میں 400 روپے پر میٹر یہ لوں گا کپڑا. وہ کہتا ہے 400 روپے تو میری اپنی خرید ہے. یہ عام فکرہ بولا جاتا ہے، حالانکہ وہ 400 روپے کا نہیں ہوگا، وہ بھی سچ نہیں بتا رہا ہوتا، لیکن وہ آپ سے کہتا ہے میری اپنی خرید 400 کی ہے، یا وہ یہ کہہ دیتا ہے نہیں اتنے کی تو میری اپنی خرید بھی نہیں ہے. تو اس طرح وہ جان بوجھ کے آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں بتاتا کہ میں نے کتنے کا خریدا ہے. کیوں؟ وہ جو اکاؤنٹنگ جو اس نے کی ہوئی ہے نا، وہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ، وہ سیکرٹ اکاؤنٹنگ ہے جس کے تحت اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اس رقم سے نیچے چیز نہیں دینی. تو اس کو اس کے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ نے
बताया हुआ है कि तुमने ये चीज कितने तक की देनी है, ये कम से कम किस प्राइस पे देनी है, इससे ऊपर देनी है, इससे कम नहीं देनी। तो बेटा ये जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सीक्रेट अकाउंटिंग है, बार बार बता रहा हूं। पोजीशन मैंने बता दी, तो ये पहला पेपर है। इसका मतलब है आपको कोई पुराना नॉलेज नहीं चाहिए। जब आप MA2 में जाएंगे तो आपसे एज्यूम किया जाएगा कि आपको MA1 का भी कोई सवाल पेपर में आ सकता है, उस नॉलेज से मुतलका भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। जब आप FMA पढ़ेंगे तो इसका मतलब है MA1 और MA2 में पढ़ा हुआ नॉलेज भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। MA1 का सिलेबस क्या है? MA1 के सिलेबस को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जी। ये जैसे ये लिखा है, ये सेक्शन ए है, पहला सेक्शन, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। इसका मतलब है पूरे सिलेबस को 1 2 3 4 5 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पूरे सिलेबस को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ये जो सेक्शन ए है, इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूमेरिकल भी है लेकिन कम है। द नेचर एंड पर्पस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। जी बेटे, ये सिलेबस की हेडिंग नजर आ रही होगी आपको। तो इसमें ये सिलेबस का पहला सेक्शन है जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस सेक्शन में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे आपको और न्यूमेरिकल भी आएंगे, लेकिन ज्यादातर पोर्शन इसमें थ्योरेटिकल है। और वो थ्योरेटिकल वो वाला है कि जिसको क्रैमिंग नहीं करनी, आपने बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है। वो बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करके खुद ही आपको याद हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। हाँ जी, दूसरा ये सेक्शन है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। शायद आपने आज के लेक्चर में FA1 में ये पढ़ा हो कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस जो भी लेन देन करता है, रोजमर्रा कारोबार में जो भी बिजनेस में लेन देन किया जाता है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट ये बताता है कि किसी भी बिजनेस की कितनी तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। सेल क्या होती है, परचेज क्या होती है, एम्प्लॉइज को पेमेंट्स करना या सैलरीज देना, तनख्वाह देना। तो ये इस तरह की डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं जो आप पढ़ेंगे। ये भी ज्यादातर थ्योरेटिकल है, इसमें भी थ्योरी है। न्यूमेरिकल तकरीबन ना होने के बराबर है, बल्कि मेनली थ्योरी ही है इसमें। आगे चले, तीसरा पोर्शन जो है ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट। जी, ये आपका कोर एरिया है, यानी ये पहला आपका इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके बगैर आपका सब्जेक्ट नामुकम्मल है। ये एरिया सबसे ज्यादा आपने ग्रिप करना है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट मेजरमेंट। इसमें आप ये सीखेंगे कि कॉस्ट क्या होती है, इसके ऊपर सिलेबस पे। जी जनाब, उसने जो सिलेबस है, ACCA ने सिलेबस को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, 5 सेक्शंस में। जो पहला सेक्शन है उसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सेक्शन ए है, इसमें मेन थ्योरी है, ना होने के बराबर न्यूमेरिकल है। और थ्योरी भी ऐसी है कि जो आपने कुछ पढ़नी है और कुछ याद करनी है। दूसरा सेक्शन है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। किसी भी बिजनेस की 3 4 तरह की मेन ट्रांजैक्शंस होती हैं। बिजनेस कुछ चीजें परचेज करता है, खरीदता है, और कुछ चीजें सेल करता है। ये जो खरीदना और बेचना, लेन देन है, इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जो सिलेबस का पोर्शन है ये भी थ्योरी का है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तीसरा पोर्शन ये आपके सिलेबस का कोर एरिया है, इसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। इसमें बेटा थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो ये आपको इस एरिया को ज्यादा ग्रिप करना है। जो पहले दो हैं
ان میں تھیوری ہے. اب وہ تھیوری یاد کرنے والی کم ہے, پڑھنے والی زیادہ ہے. اس کے اندر جو تھیوری ہے وہ ذرا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگلا ایریا اکاؤنٹنگ فار کاسٹ. کسی بھی بزنس میں جو پروڈکٹ بنتی ہے اس میں کون کون سے خرچے لگتے ہیں, وہ کاسٹ آپ نے اس میں کیلکولیٹ کرنی ہے. اگر ہماری فیکٹری میں ٹراؤزر بن رہا ہے تو ٹراؤزر بنانے میں کیا کیا خرچہ لگ رہا ہے, وہ اب آپ نے یہاں پہ ساری کیلکولیشنز کرنی ہے. ادھر زیادہ نومیریکل ہے اوکے سر. اور کم تھیوری ہے. دیکھیں نا, اگر میری فیکٹری میں ٹراؤزر بن رہا ہے تو ٹراؤزر بنانے میں کیا کیا خرچہ آ رہا ہے, اس خرچے کو کاسٹ بھی کہتے ہیں. تو نومیریکل. اس کے بعد یہ جو 5واں سیکشن ہے اس میں زیادہ تر تھیوری ہے, لیکن یہ تھیوری ہے, یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ ایکسل کو یوز کیسے کرنا ہے. جب آپ کے پاس لیپ ٹاپ پہ مائکروسافٹ ورڈ ہوتا ہے اسی طرح ایکسل ہوتا ہے. ہماری جو اکاؤنٹنگ کی فیلڈ ہے اس میں کیلکولیشن کرنے کے لیے ایکسل کا بہت زیادہ استعمال ہے, تو وہ ایکسل کو اسپریڈ شیٹ بھی کہتے ہیں. اوکے سر. کل کو آپ کا پیپر کمپیوٹر بیسڈ ہونا ہے, یس سر. جس میں آپ نے اپنا سارا نومیریکل ایکسل پہ سالو کرنا ہے. تو وہ آپ کو ابھی سے سکھا رہے ہیں کہ ایکسل کیا ہوتا ہے, اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. حالانکہ آپ کے پیپر میں ایکسل یوز نہیں کرنا آپ نے, لیکن ایکسل کے بارے میں آپ کو بیسک نالج انہوں نے یہاں سے دینا شروع کر دینے ہیں. اور ہر پیپر میں ہے یہ اسپریڈ شیٹ, ہر پیپر میں اسپریڈ شیٹ ہے, اور ہر پیپر میں سیم باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں تھوڑی تھوڑی زیادہ کر کے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کا جو MA 1 ہے اس کے سلیبس میں کور ایریا کون سا ہے, تو وہ سیکشن سی اور ڈی سب سے مین ہے, سی ڈی اور ای. باقی اے بی جو ہے وہ سپورٹنگ ہے یا وہ نالج دے رہا ہے, وہ ساتھ آپ کو اٹیچ کیا ہوا ہے, آپ کو بیسک فاؤنڈیشن دے رہا ہے. لیکن اگر آپ نے سیکشن سی ڈی ای اس میں سے کچھ بھی چھوڑا تو پرابلم ہوگی. ویسے تو ہماری یہ جو فیلڈ ہے اس میں آپ بالکل کچھ نہیں چھوڑ سکتے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس سلیکٹو اسٹڈی کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے, آپ نے پورا سلیبس کور کرنا بیٹے. اچھا آگے چلتے ہیں. پیپر کا پیٹرن کیا ہے؟ 2 گھنٹے کا پیپر ہوگا بیٹا آپ کا, کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہوگا. مطلب آپ ACCA کی ویب سائٹ پہ جا کر ہماری مدد سے آپ پیپر بک کریں گے آن لائن, اور وہ پیپر جب آپ بک کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو ایگزام ہال یا جو بھی کالج ہے وہ اپنے گھر کے قریب کوئی بھی سلیکٹ کرنا پڑے گا, وہ آپ کی مرضی کا ہوگا. جیسے بورڈ کے ایگزام میں آپ کا سینٹر بورڈ بتاتا تھا, یہاں سینٹر آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں کہ میرے گھر کے قریب کون سا سینٹر ہے, اور وہ جو سینٹر ہے وہاں پر آپ نے صرف اپنا پین پینسل یا کیلکولیٹر لے کے جانا ہے, اور باقی پیپر کمپیوٹر پہ اوپن ہوگا. اس کے بعد 2 گھنٹے پیپر کو اٹمپٹ کرنے کا ٹائم ہے. جہاں 2 گھنٹے پورے ہوں گے, چاہے آپ نے پیپر مکمل کیا نہیں کیا, پیپر بند ہو جائے گا. 10 منٹ کا ایکسٹرا ٹائم ہوگا بیٹا, وہ 10 منٹ کا ایکسٹرا ٹائم پیپر کے سٹارٹ پہ ہوتا ہے, پیپر سے متعلقہ انسٹرکشنز پڑھنے کے لیے. تو وہ پیپر کا ٹائم نہیں ہے, وہ سٹارٹنگ کا ٹائم ہے. وہ 10 بھی ہو سکتا ہے, 15 منٹ بھی دے سکتے ہیں وہ آپ کو. تو کئی دفعہ آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی بلا لیتے ہیں, وہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی. بلکہ آپ کو بہتر ہے پہلے ہی جانا چاہیے, تاکہ آپ جہاں پر سسٹم پہ بیٹھ رہے ہیں وہ سسٹم صحیح ہے کیا ہے جو بھی. تو آپ کو موبائل اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا, اگر وہاں موبائل لے کے جائیں گے تو وہ باہر رکھ کے جانا پڑے گا. لیب میں پیپر ہوتا ہے تو لیب میں آپ کو مطلب کیلکولیٹر کے علاوہ اور پین پینسل کے علاوہ کسی اور چیز کی اجازت نہیں ہوتی. ایون پیپر لے جانے کی اجازت نہیں ہے, پیپر بھی وہ آپ کو خود دے دیں گے اگر چاہیے چھوٹی موٹی ورکنگ کے لیے. تمام پیپر میں جو بیٹا کوسچن آئیں گے وہ کمپلسری ہیں, آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہے. نیکسٹ آ جائیں. پیپر میں نومیریکل کمپیوٹیشنل سوال بھی ہوں گے اور تھیوریٹیکل بھی ہوں گے.
مکس ہوتا ہے. یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ زیادہ نومیریکل آئے گا. بعض بچوں کو زیادہ تھریٹیکل آ جاتا ہے پیپر, بعض کو نومیریکل آ جاتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس جو پیپر آتا ہے اس کے اندر سافٹ ویئر کے اندر سوال ہوتے ہیں کافی زیادہ, وہ کمپیوٹر خود آپ کو سلیکٹ کر کر کے دیتا ہے, اس کی مرضی ہے. پیپر میں ٹوٹل 50 ایم سی کیوز آنے ہیں آپ کو, اور ہر جو ملٹیپل چوائس کوشچن ہے اس کے 2 مارکس ہیں. آپ نے 4 آپشن ہوں گی, ان چاروں میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنی ہے. 100 مارکس کا ٹوٹل پیپر ہے. اگر آپ کے 50 نمبر آ جاتے ہیں تو آپ پاس ہوں گے. اگر آپ کے 49 مارکس آتے ہیں, پوائنٹس میں نہیں آتے یہاں پہ, 49 آتے ہیں تو فیل ہیں. 51 آتے ہیں, 50 آتے ہیں تو آپ پاس ہیں. یہاں 50 آ جائیں یا 100 آ جائیں, دونوں برابر ہیں, پاس ہونا ضروری ہے. لیکن جتنے زیادہ مارکس آپ کے آئیں گے اتنا اچھا ہے, آپ کو اتنا آپ کو آگے کانفیڈنس ہوگا. آگے چلتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال پوچھنا ہو؟ جی بیٹے. نو سر. نو سر, بالکل کانسیپٹ کلیئر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے سمجھ. آگے چلیں. اب بات آتی ہے, کیا ہمارا پیپر مشکل ہے, آسان ہے, یا بہت مشکل ہے؟ یہ بچوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے, ہمارے اس پیپر کا لیول آف ڈیفیکلٹی کیا ہے. تو میں نے یہ اے سی سی اے کی ویب سائٹ سے پاس ریٹس اٹھائے ہوئے ہیں ماضی کے. اس میں یہ ڈی کا مطلب ہے دسمبر 2023 میں جو پیپر ہوا تھا کتنے پرسنٹ بچے پاس ہوئے تھے. جے 24 کا مطلب ہوتا ہے جون 2024 ایگزام کے ریزلٹس. تو دسمبر کے اور جون کے دو ریزلٹس آتے ہیں. ویسے تو یہ پیپر ہر مہینے ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جو اے سی سی اپنی ویب سائٹ پہ ریزلٹ پبلش کرتا ہے, شو کرتا ہے, وہ یہ 2 ڈیٹس پہ کرتا ہے. دسمبر 23, جون 23, دسمبر 24, جون 25 اور دسمبر 25. ابھی تک جون 26 مکمل نہیں ہوا, اسی لیے جون 26 کا ریزلٹ نہیں آیا. تو آپ دیکھیں 2 پیپر آپ نے کر کے دینے ہیں, میں بتا دوں. ایف اے 1 ایم اے 1 یہ ایک سیٹ ہے, ایف اے 2 ایم اے 2 یہ ایک سیٹ ہے, اس کے بعد ایف بی ٹی, ایف ایف اے یا ایف ایم اے, اس طرح یہ 2 کا سیٹ ہے. اگر آپ ابھی فی الحال اپنے 2 پیپرز کو فوکس کریں تو یہ ہر اٹیمپٹ کی پاسنگ ریشو دی ہوئی ہے, تو میں نے اس کی نکالی ہے ایوریج, کیونکہ کبھی زیادہ ہو رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے. تو ایوریج اگر میں نے ان سب کی نکالی, ان سب کو پلس کر کے 5 پہ ڈیوائڈ کر دیا, ایوریج نکالی, تو ایوریجلی تقریباً ایف اے 1 کا پاس ریٹ ہے 81%. یعنی اگر 100 بچے پیپر دیتے ہیں تو 100 میں سے تقریباً 80 یا 81 بچے پاس ہو جاتے ہیں, 19-18 یہ بچے فیل ہو جاتے ہیں. 100 میں سے 81 بچے پاس ہوتے ہیں, باقی فیل. جو ایم اے 1 ہے اس میں ایف اے 1 کا ریزلٹ ایم اے 1 سے تھوڑا سا بہتر ہے. ایم اے 1 کا 80% ایوریج ہے, یعنی ہر 100 میں سے 80 بچے پاس ہوتے ہیں, تقریباً 20 فیل ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ اگلے پیپر میں جاتے جاؤ گے تو آپ کا جو یہ ایم اے کا پیپر ہے اس کا ریزلٹ دیکھے کم ہوتا جائے گا. ایم اے 1 کا سب سے بہتر ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ایم اے 2 کا دیکھو ایف اے 2 سے کافی کم ہے. ایف ایم اے جو تیسرا مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا پیپر ہے وہ ان دونوں سے کم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ شروع میں تو آسان ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ مشکل ہوتا جاتا ہے. تو اگر آپ کی یہاں پر بیس اچھی ہوگی تو آپ کے لیے اگلے پیپرز پاس کرنا آسان ہوتا جائے گا. اگر آپ کی یہاں پہ بیس اچھی نہ بنی تو پھر آپ کو آگے جا کے مشکل ہوگی بیٹے. کیا میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ یس سر, بالکل سمجھ آ کہ گئی. یہ پیپر آہستہ آہستہ ڈیفیکلٹ ہوتا جائے گا. ابھی تو نہیں ہے اتنا مشکل, لیکن آگے جا, کیونکہ ابھی بہت چھوٹا سا سلیبس ہے. 2 تو مین ایریا ہے, بلکہ 3 سی ڈی اور ای, باقی یہ اے بی 7 سپورٹنگ تھیوری چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں. تو اس کا سلیبس ابھی بہت چھوٹا ہے, لیکن جب آپ ایم اے 2 میں جائیں گے تو سارا سلیبس یہ والا بھی ہوگا اور نیا بھی ہوگا. تو آہستہ آہستہ سلیبس بڑھتا جاتا ہے تو ڈیفیکلٹی بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا دوبارہ اوکے سر. جوائن کیجیے گا کیونکہ یہ میٹنگ ختم ہو جانی ہے, تو آپ دوبارہ جوائن کریں ذرا پلیز. اوکے سر. میں اس کو اینڈ کر کے دوبارہ سٹارٹ. جی جناب, آگے چلتے ہیں. نیکسٹ, اس کے بعد کیا ہے؟
स्टडी मटेरियल पे आते हैं कि सर हमने बुक कौन सी यूज करनी है, क्या यूज करना है। तो बेटा सबसे पहले जो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं उसके लिए ये क्लास के लेक्चर यूज करने हैं। और ये लेक्चर में जो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं इसको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको मिल जाएगा। वैसे तो आप कॉपी पे खुद भी लिखेंगे, लेकिन ये आपको ये भी कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद कुछ इसके अलावा नोट्स होंगे जो आपको मिल जाएंगे, मतलब यही चीज टाइप हुई हुई। तो क्लास के लेक्चर्स और ये जो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है ये एज अ नोट्स। तीसरे नंबर पर एसीसीए की वेबसाइट पर कुछ टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं, वो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा, या टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ लेंगे। वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, ज्यादातर एसीसीए के एग्जामिनर ने लिखा होता है और उसमें से भी कई दफा सवाल बन जाते हैं। तो ये नॉलेज लेने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए और रीडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फिर उसके बाद आती है प्रैक्टिस, कि आपने सवालों की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो उसके लिए एसीसीए स्टडी हब है। अभी आपके पास एसीसीए का स्टडी हब नहीं है क्योंकि आपने एसीसीए पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। जैसे ही आप एसीसीए में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो फिर आपको एसीसीए की तरफ से एक लॉगिन मिलेगा जिसे एसीसीए स्टडी हब कहते हैं। उसमें एसीसीए की अपनी बुक्स भी शामिल है। उसके बाद एसीसीए की अपनी प्रैक्टिस शामिल है उसके अंदर, जो लाजमी करनी होती है। ठीक है। उसके अलावा जब भी मैं क्लास टेस्ट रखूं या जब सिलेबस एंड होता है तो एंड पे मॉक एग्जाम होगा। मॉक एग्जाम कहते हैं फुल एग्जाम को, तो आपने वो लाजमी देना है। अगर आप वो एग्जाम और टेस्ट देंगे तो आपको ये प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि मैं 2 घंटे में पेपर मुकम्मल भी कर पाऊंगा कि नहीं। अगर आपने मॉक ना दिया तो वहां पे पेपर पूरा नहीं होना आपका। उसके बाद एसीसीए की वेबसाइट पर एक सैंपल पेपर पड़ा हुआ है जिसको मॉडल पेपर भी कहते हैं या स्पेसिमन एग्जाम कहते हैं। वो फुल लेंथ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। जैसा पेपर में सवाल आएगा या जैसा पेपर में पेपर की शक्ल होगी ये सारा उसमें बताया हुआ है। याद रखिएगा यहां पर हमारे मैट्रिकुलेशन की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्सेप्ट सेम आते हैं, सॉल्यूशन का तरीका सेम होता है, लेकिन हर दफा स्टोरी डिफरेंट होगी, इंग्लिश डिफरेंट होगी, इदारा डिफरेंट होगा, पर्सन डिफरेंट होंगे। तो एसीसीए का स्पेसिमन एग्जाम आपको क्या बताता है कि भाई पेपर में जो आपकी स्क्रीन होगी उसकी शक्ल कैसी है, क्वेश्चन की ऑप्शंस कैसे दी होंगी, टाइम कहां चल रहा होगा, नेक्स्ट कैसे जाना है क्वेश्चन पे, पिछले क्वेश्चन पे कैसे आना है। तो ये स्पेसिमन एग्जाम को करने से आपको कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर की स्क्रीन है उसके साथ खेलना आ जाएगा। उसके बाद फ्लैश कार्ड्स होते हैं। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, ये एसीसीए स्टडी हब पे ही है, जिसमें क्वेश्चन होता है और उसके बैक साइड पे आंसर होता है। तो आप जब फ्लैश कार्ड ओपन करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन है, पहले आप उसका जवाब सोचेंगे, खुद क्लिक करेंगे तो जवाब ओपन हो जाएगा। तो ये फ्लैश कार्ड भी आपकी थ्योरी की प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि आपको शॉर्ट डेफिनेशन वगैरह आती हैं कि नहीं आती। यहां पे शॉर्ट डेफिनेशन उसने आपसे सुननी नहीं, लिखवानी नहीं, लिखी होगी बस आपने पढ़ना है। मसलन वो आपसे कहेगा कि ये इदारे बिजनेस की डेफिनेशन ये है, तो बिजनेस की नीचे 3-4 डेफिनेशन दी होंगी, उनमें से जो सबसे बेहतर वाली होगी वो आपने टिक करनी है। तो आपको अगर बिजनेस की डेफिनेशन याद होगी या समझ आई होगी तो आप वहां सही ऑप्शन पिक करेंगे, नहीं तो गलत पिक कर लेंगे। उसके अलावा 2 पब्लिशर हैं, एक का नाम है कैपलन और दूसरे का नाम है बीपीपी। ये जो अच्छी दुकानें होती हैं बड़ी, वहां से ये आपको मिल जाएगी इनकी प्रैक्टिस किट। वैसे तो सॉफ्ट फॉर्म में मैं भी दे दूंगा। तो कैपलन और बीपीपी ये प्रैक्टिस किट है जिसके अंदर सवाल ही सवाल हैं, एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज हैं। तो आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की मेरे बताने के मुताबिक जब मैं कहूंगा तो आपने प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्लास का मेरा लेक्चर और ये जो लिखा हुआ नोट्स हैं ये प्लस टेक्निकल आर्टिकल्स बताऊंगा तब पढ़ने हैं, और उसके बाद साथ साथ जो प्रैक्टिस बताऊंगा या जो प्रैक्टिस करनी होगी बाद में आपने जाती तौर पे भी करते रहनी है।
کہیں سے کوئی بھی ٹیسٹ کچھ بھی مل جائے جو پریکٹس کے لیے ہے تو وہ آپ کریں. جتنی پریکٹس کرو گے اتنی آپ کی سوال پڑھنے کی قابلیت بڑھے گی. آپ کو سوال پیپر میں آسانی سے سمجھ آ جائے گا, کیونکہ پیپر میں جو کوشچن ہونے ہیں وہ ان سین ہونے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو فلاں ایک چیپٹر ہے اس میں سے 5 سوال آتے ہی آتے ہیں. ایسی کوئی پیرنگ سکیم نہیں ہے یہاں پہ. آپ کو ہو سکتا ہے 2 چیپٹر میں سے زیادہ سوال آ جائے. ویسے تو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے, ہر چیپٹر میں سے کچھ نہ کچھ سوال دینے ہیں, لیکن وہ فکس نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا. اچھا جی, آخری بات ہماری آج کی یہ ہے کہ اگر ہم نے اس پیپر کو پہلی دفعہ میں پاس کرنا ہے, جو کہ انشاءاللہ ہو جائے گا, بہت مشکل چیز نہیں ہے. آج کے لیکچر میں تو تھوڑا سا انٹرنیٹ سے ڈسٹربنس آئی ہے, آئندہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آلٹرنیٹیو نیٹ رکھوں اپنے پاس. تو بیٹا پیپر کو پاس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز, آپ نے ہر چیپٹر کا, ہر ٹاپک کے بیسک کانسیپٹس آتے ہوں, مطلب آپ کو فارمولے یاد ہو, آپ کو سٹیپس یاد ہو. سوال یاد نہیں کرنے, سوالوں کے جواب یاد نہیں کرنے, آپ نے فارمولاز یاد کرنے ہیں, سٹیپس یاد کرنے ہیں, جس کو پروسیجر بھی کہتے ہیں, کہ بھئی اس طرح کا ٹاپک کا سوال آتا ہے تو اس کو کرنے کا یہ پروسیجر ہے. اس کے علاوہ آپ کو ہر ٹاپک کا مقصد پتا ہو کہ ایز اے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ میں یہ ٹاپک کیوں پڑھ رہا ہوں, کل کو میں کہیں پہ جاب کروں گا تو مجھ سے مینجمنٹ یہ کیوں مانگے گی رپورٹ, یا کیوں میں کر رہا ہوں یہ کام, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہو. اس کے علاوہ دوسرا, آپ نے پریکٹس کافی زیادہ کرنی ہے ایم سی کیوز کی. اگر آپ صرف ٹاپک پڑھتے جا رہے ہیں اور ایم سی کیوز کہتے ہیں اچھا آخری مہینے میں کروں گا, یہ بہت غلط اپروچ ہے. ساتھ ہی ٹاپک پڑھیں, ساتھ ہی اس کی پریکٹس کوسچن کریں اور بعد میں ایم سی کیوز پہ آ جائیں. ایک ٹاپک پوری طرح سے ختم کریں, پھر اس کا ٹیسٹ دے دیں. جب بھی ٹیسٹ ہوگا تو وہ ٹیسٹ میں اپیئر ہوں, ٹیسٹ چھوڑنے نہیں ہے. موک ایگزام سیشن کے اینڈ پہ ہوگا, وہ بھی آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. اس کے بعد کوسچن کو دھیان سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے, جلد بازی نہیں کرنی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پیپر میں لگتا ہے کہ اس طرح کا کوسچن تو میں نے گھر میں کیا تھا اور اس میں آنسر سی تھا. او بھائی وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا, وہاں پہ ہو سکتا ہے بیٹا آپ کو جو سوال اس نے دیا ہو وہ اوپر سٹوری تو سیم لگ رہی ہو, نیچے آنسر آپشن سی کی بجائے اے میں رکھی ہو, ڈی میں رکھی ہو. بلکہ آپ جب یہ اسپیسیمن ایگزام کریں گے تو آپ دیکھیں گے ایک ہی سوال کو جب آپ نے پہلی دفعہ کیا تھا تو اس کی آنسر آپشن اے پہ تھی, اگلی دفعہ کرو گے تو وہی پیپر میں آنسر آپشن ڈی پہ لے جاتا ہے. وہ آنسر آپشن کو چینج کرواتا رہتا ہے, سافٹ ویئر کے اندر یہ آپشن ہے. تو آپ نے رٹے نہیں لگانے, آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ایسا سوال ہم نے گھر میں کیا تھا اس کا سی آنسر ہے تو اب اس کو سی لگا دو. نہیں, ایسے نہیں ہے. ہر سوال دکھاوا بھی لگ رہا ہو تو آپ نے اس کو پورے میرٹ پہ دھیان سے پڑھ کے سمجھ کے پھر اٹیمپٹ کرنا ہے. آخری بات ہے, کسی 1-2 سوالوں کو چپک نہیں جانا, ٹائم ضائع نہیں کرنا. ہر سوال کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, پیپر آپ کا ہے 100 نمبر کا اور پیپر کا ٹوٹل ٹائم 2 گھنٹے یعنی 120 منٹ ہے. اب آپ کو میتھ اگر آتا ہو تو 100 نمبر کا پیپر ہے اور آپ کے پاس 20 منٹ کا ٹائم ہے. تو اگر ایک نمبر کا کوئی سوال ہو, ویسے ایک کا نہیں ہوتا, 2 نمبر کا سوال ہے, ایک نمبر کے لیے آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ تو وہ بچپن میں جو ریشو پرپورشن کرتے تھے اس کے مطابق یہ جب آپ سالو کرو گے تو ہر ایک نمبر کا جو سوال ہے اس کے لیے آپ کے پاس 1.2 منٹ ہے پر 1 مارک. اس کو آپ ریشو پرپورشن سے بچپن میں جیسے کرتے رہے ہو 6ٹھی 7ویں 8ویں میں, تو اس کو سالو کرو تو x انٹو 100 1 انٹو 120. تو جب آپ x نکالنا, x کیا چیز ہے؟ ایک نمبر کے سوال کے لیے مجھے کتنا ٹائم ہے میرے پاس, تو اس کو جب آپ سالو کریں گے تو 1.20 منٹ آ جائیں گے. یعنی اگر آپ نے ایک نمبر کا سوال کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہے 1.2 منٹ. اگر 2 نمبر کا سوال ہے اور پیپر میں ہر سوال 2 نمبر کا ہی ہے تو 2 نمبر کے سوال کے لیے پھر آپ کا ٹائم جو ہوگا وہ 2.4 منٹس ہوں گے. یعنی آپ نے ایک سوال پہ 2 سے 2.25 منٹ لگانے ہیں, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگانا, 2.4 بھی نہیں لگانا, کوشش کرنی ہے 2.3 2.35 ٹائم. اوپر ٹائم چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو سوالوں کے مطابق اندازہ ہو جاتا ہے کہ 10 سوالوں کے بعد میرے 24 منٹ گزر جانے چاہیے.
ہاں جی، جب میں 20 سوال اٹیمپٹ کر لوں یا 20 ہاں تو پھر میرے 48 منٹ گزر چکے ہوں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح آپ نے ٹائم کا حساب رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اندھا دھند لگے ہوئے ہیں پہلے 10 سوالوں پہ ہی آپ نے 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ گزار دیا اور بعد میں پھر آپ کر رہے ہیں تکے بازی. پھر آپ کے تکے زیادہ نہیں چل رہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ہمارے سبجیکٹ کی تھی. میں نے آپ کو انٹروڈکٹری اورینٹیشن دے دی. کسی قسم کا کوئی سوال کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیکچر میں نے ابھی آپ کو اسٹڈی ہب کا وزٹ نہیں کروایا. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اسٹڈی ہب پہ لے جاؤں گا. اسٹڈی ہب کا لاگ ان شوگن فی الحال ابھی میں آپ کو دے دوں گا. جیسے ہی پھر میں آپ کی رجسٹریشن کروا لیں گے آپ تو پھر آپ کا اپنا لاگ ان آ جائے گا. پھر آپ نے وہاں پہ اسٹڈی ہب پہ سارے سبجیکٹس کی کتابیں پڑھی ہیں, اس کے ایم سی کیوز وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں, تو وہاں سے بھی آپ پریکٹس کریں گے اور ایکسٹرا بھی کریں گے. جتنا ایکسٹرا کرے اتنا بہتر ہے. لے جی, ہماری آج کا لیکچر مکمل ہو گیا.